کہ صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی باریک واردات. ایسی غلطیاں اگر کوئی حکومت کر رہی ہے جس نے کی ہے، سب سے پہلے اس کو فارغ ہونا چاہیے. سڑک کے اوپر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، باغ جناح ایک بہت بڑا وینیو ہے، اس کو بھرنا شاید ممکن نہیں ہو رہا تھا. آپ نے دیکھ لیا پرائیویٹائزیشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے، اور اس پہ چودھری منظور صاحب نے پارٹی کا موقف بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. اور اس کے بعد پھر سنا جا رہا ہے کہ اب پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ شپنگ، نیشنل شپنگ کی طرف جا رہی ہے، اور اندھا بانٹے ریوڑیاں اور ہر پھیر ایک ہی کو ملے. تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی آواز ہی بلند کرے گی، اور پارلیمنٹ میں بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے، کمیٹیز میں بھی کریں گے، اور قوم کے سامنے حقائق بھی بیان کریں گے. دوسری بات، آپ نے کل دیکھا کہ ایک آرڈیننس جاری ہوا، اور ایک آرڈیننس جو صدر مملکت جو کہ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے اور اس ملک کے صدر ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی مرہون منت آج یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، اور جو بھی اسٹیبلٹی یہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، یہ صدر آصف زرداری کی وجہ سے ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کون یہ مشورے دیتا ہے کہ صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا اور ان کے ساتھ بھی باریک واردات ڈال دی گئی. اگر صدر آصف علی زرداری یا کوئی بھی صدر اس مملکت کا، اس کے نام سے آرڈیننس جو ہے پروملگیٹ کیا جائے اور اس کو خبر ہی نہ ہو کانوں کان، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آئینی اداروں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. ہمیں کہا ضرور گیا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا، لیکن اگر ایسی غلطیاں اور دو چار ہوتی رہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہم سب کے گلے پڑ جائے. ایسی غلطیاں اگر کوئی حکومت کر رہی ہے جس نے کی ہے، سب سے پہلے اس کو فارغ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، ہم نے جعلی ڈگریاں سنی ہیں، جعلی ادویات کا سنتے ہیں، جعلی مینڈیٹ سنتے ہیں، لیکن جعلی آرڈیننس پہلی دفعہ سے. تو جعلیات کی دنیا میں یہ ایک بڑی نئی ایجاد ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہم اس حکومت کو ضرور دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس فیکٹری کو بند کیا جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت تک تو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، اور حکومت نے رات کو اس کو رات گئے اس کو واپس لیا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ ایسی غلطیاں جو ہیں وہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس قسم کی غلطیوں سے جو ہے ملک کو اور اس کوalition کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. جو بھی یہ غلطیاں کرتا ہے اس کو اپنی صفوں سے نکال کے باہر کریں، اور اس قسم کی غلط ایڈوائزروں کی وجہ سے جو آپ کی کل رات کو جو حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے اور ان کی نیت پر بھی شک کیا جا رہا ہے، اس قسم کی جعلی آرڈیننسز کی جو فیکٹری ہے اس کو بند کیا جائے. دوسری بات، سندھ کے حوالے سے ہم نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو سندھ میں خوش آمدید کہا. سندھ حکومت نے ان کے گلے میں اجرک ڈالی، ان کے سر پہ سندھی ٹوپی پہنائی جو کہ ایک سندھیوں کے سر کا تاج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ خوش نہیں. ادھر صرف میں آپ کو ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں تاکہ لوگوں کو اس دن میں جو تھوڑی بہت کنفیوژن ہے وہ ختم ہو کے سڑک کے اوپر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. باغ جناح ایک بہت بڑا وینیو ہے، اس کو بھرنا شاید ممکن نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے لیے 12 دن پہلے سی ٹی ڈی نے حکومت سندھ کو دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں سے آگاہ کیا ہوا تھا. ایس ایس یو کا ایک پورا جو اسکواڈ ہے وہ ان کے ساتھ چلتا رہا، اور جس سڑک پہ کہتے ہیں ہم 7 گھنٹے وہاں پھنسے رہے، اس سڑک پہ اکثر ایک آدھ ٹرالا بھی پھنس جائے تو وہ سڑک پہ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم نے تو ایک روایات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا اور ایک اچھا جیسچر دیا، لیکن اس کے بدلے میں جیسے کہ چودھری صاحب نے کہا، وہاں کھڑے ہو کر اگر آپ ہماری لیڈران کی پگڑیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے تو اب اتنے گئے گزرے ہم بھی نہیں ہیں. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو نجکاری کا معاملہ ہے، بھی پڑے ہیں، بھی پڑے ہیں، جو وہاں کی یہ تو رہے ہیں اور آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. آپ نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو نجکاری ہو گئی، اب رکے گی کیسے؟ مزید بھی آگے پلان بنائے جا رہے ہیں. ایک
जिसको आपने सिर्फ 135 अरब रुपए में बेच दिया, हालांकि आपको बता रहे कि सिर्फ शिपिंग आप जो है वो 100 अरब तक है। तो क्या पीपल्स पार्टी इसी तरह सिर्फ वो करेगी या वैसा इल्जाम भी उठाएगी? कहते हैं ना कि आपने गर्दन के उनके रखना है तो वो बिल्कुल इल्जाम करेंगे। तो पीपल्स पार्टी देखिए, इल्जाम उठाने जा रही है या भी सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और नहीं, ऐसा नहीं है। चौधरी साहब, जहनी क्वेश्चन ये भी ले लें कि ये आप मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोई बात नहीं, कोई पोजीशन नहीं दी। क्या पीपल्स पार्टी ने सिर्फ आपको कहा हुआ है कि आपने और खुद को कंप्रोमाइज करते हैं? देखिए, जो पहली बात है, आपका जो सवाल है, ये एक हमने एक्सपोज किया, उन्होंने तो मुबारकबादें दी एक दूसरे को, और मैंने उस वक्त भी कहा कि ये तो ऐसी डील है कि मैं किसी को एक मकान बेचूं 1 करोड़ 35 लाख में और 10 लाख मैं ले लूं उससे, और बाकी कहूं कि आप इस मकान के ऊपर रिपेयर करा के आप खुद ही रख लें, और मुबारकबादें लूं और दूं कि मैंने बड़ी अच्छी डील कर ली। ये किया इन्होंने, और इस पे हमने एक्सपोज कर दिया पूरे मुल्क के अंदर। जहाँ तक ये है कि हम स्टेप वाइज करेंगे, अभी हवाले नहीं हुई उनके, ये मार्च तक होनी है। इन्होंने बिड दी थी, इनकी बिड टेक्निकल ग्राउंड पे आउट कर दी गई, और उसके बाद ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया। मुलाजमीन क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अगर आप सामने बैठ